صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب شعبان کی 15ویں شب آتی ہے تو 300 رحمت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ اللہ اکبر، آسمانوں کے دروازے کھلتے ہیں، رحمت کے دروازے کھلتے ہیں۔ اور بڑی مشہور روایت ہے اللہ اکبر کہ بنو کلب کی بکریوں کے بالوں کے تعداد کے برابر اللہ لوگوں کی مغفرت فرماتا ہے۔ کتنے بندے بخشے جاتے ہیں اللہ اکبر۔ غروب آفتاب سے لے کر کے صبح صادق تک اللہ کی رحمتوں کی چھما چھم برسات ہوتی ہے، اور اللہ کی طرف سے اعلان ہوتا ہے کوئی بندہ مغفرت کا طالب تاکہ اس کی مغفرت کی جائے، ہے کوئی بندہ روزی کا طالب تاکہ اس کو روزی عطا کی جائے، ہے کوئی بندہ دل کی مراد یہ جو شب برات کی جو رات ہے یہ ہم سب کی نجات کی رات ہے، یہ مغفرت کی رات ہے، یہ رزق کی تقسیم کی رات ہے، یہ بچوں کی ولادت کی رات ہے، یہ حیات اور موت کی فیصلے کی رات ہے، یہ کب کس کو کتنا رزق ملے گا اللہ تبارک و تعالیٰ اسی رات میں فیصلہ کرتا ہے، اور اس سال کی کب کس کی موت ہوگی اور کس کو کتنا حیات ملے گا اللہ تبارک و تعالیٰ اسی رات میں فیصلہ کرتا ہے۔ تو اسی لیے ہم سب کو اس رات میں بے حساب اللہ سے دعا کرنی چاہیے، اور خوب اللہ سے دعا کرنی چاہیے اور عبادتیں کرنی چاہیے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے جو بھی ہماری حاجتیں ہیں اور مرادیں ہیں، جو بھی ہمارے دل کی جو مقصدیں ہیں، جو ہمارا جو زائد جو مرادیں ہیں، اللہ تبارک تعالیٰ سے خوب مانگیں اور خوب اللہ سے روئیں اور گڑگڑائیں۔ جو پیچھے جو ہم سے ہو چکا ہے اللہ ہمارے گناہوں کو درگزر کر دے، چاہے گناہ کبیرہ یا گناہ صغیرہ، اللہ ہمارے گناہوں کو معاف کر دے۔ اس سال کس کی حیات ہے کس کی موت ہے یہ تو اللہ ہی بہتر جانتا ہے، تو ہمیں چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے اپنی گناہوں کی معافی مانگیں، جو ہماری جو جائز حاجتیں ہیں اللہ سے خوب مانگیں، اور خوب مانگیں اللہ تبارک و تعالیٰ سے، کیونکہ وہ تو ہمیں 70 ماہوں سے زیادہ محبت کرتا ہے۔ اس رات انسان کی بے حساب مغفرت کرنا ہے، اللہ کو بے حساب مغفرت کرنا ہے۔ اس لیے تمام امت مسلمین اور مسلمات کے لیے بے حساب دعا کریں جو اللہ ہم سب کی مغفرت کرے، اور ہماری جو ضرورت ہے اللہ ہمیں تو عطا کر دے۔ ہائی ہیلو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ تو آج یہی ویڈیو لے کر کے آئے ہیں ہم، اور آج اسی ویڈیو میں دیکھیں گے اور سنیں گے بھی۔ چلو پہلے ویڈیو کو دیکھ لیتے ہیں۔ یہ شب گزرنے کے بعد کل کی شب ہوگی، اور کل کی شب کے بعد جو شب آنے والی ہے وہ برات کی شب ہے، اللہ اکبر، نجات کی شب ہے، انسان کے لیے مغفرت کی شب ہے، اللہ اکبر۔ بڑی خوبصورت ترین رات ہے، فیصلوں کی رات، رزق کے تقسیم کے فیصلوں کی رات، بچوں کے ولادت کے فیصلوں کی رات، موت و حیات کے فیصلوں کی رات، دعا کی قبولیت کی رات۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، حضرت جبریل نے مجھ سے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب شعبان کی 15ویں شب آتی ہے تو 300 رحمت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، اللہ اکبر، آسمانوں کے دروازے کھلتے ہیں، رحمت کے دروازے کھلتے ہیں۔ اور بڑی مشہور روایت ہے اللہ اکبر کہ بنو کلب کی بکریوں کے بالوں کے تعداد کے برابر اللہ لوگوں کی مغفرت فرماتا ہے۔ کتنے بندے بخشے جاتے ہیں اللہ اکبر۔ غروب آفتاب سے لے کر کے صبح صادق تک اللہ کی رحمتوں کی چھما چھم برسات ہوتی ہے، اور اللہ کی طرف سے اعلان ہوتا ہے کوئی بندہ مغفرت کا طالب تاکہ اس کی مغفرت کی جائے، ہے کوئی بندہ روزی کا طالب تاکہ اس کو روزی عطا کی جائے، ہے کوئی بندہ دل کی مراد مانگنے والا تاکہ اس کی مراد پوری کی جائے۔ اندازہ فرمائیں قدرت کی طرف سے خود اعلان ہو رہا ہے، اللہ اکبر۔ یہ کسی دنیا دار کا اعلان نہیں ہے کہ اعلان کرنے کے بعد مکر جائے، یہ کسی سیاسی انسان کا اعلان نہیں ہے کہ اعلان کے بعد بھی عطا نہ کرے، واللہ یہ میرے رب کا اعلان ہے جس کے بارے میں اللہ نے خود فرمایا قل صدق اللہ،
اے محبوب آپ فرما دیں کہ اللہ سچا ہے. ایک مقام پر فرمایا ان اللہ لا یخلف المیعاد کہ بے شک اللہ اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرتا. وہ اعلان کر رہا ہے مانگنے والوں آؤ مانگو, طلب کرنے والے طلب کرو, دامن پھیلانے والے دامن پھیلاؤ. مغفرت چاہیے مغفرت مانگو, اولاد چاہیے اولاد مانگو, روزی چاہیے روزی مانگو, رزق چاہیے رزق مانگو, عزت چاہیے عزت مانگو. ارشاد ہوتا ہے آج جو مانگو گے تمہاری جھولیاں بھری جائے گی. اللہ اکبر, کتنی خوبصورت رات آنے والی ہے, بخشش کی رات, عطا کی رات. میرے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں, اس ماحول کے اندر ہمیں تو زیادہ گڑ گڑانے کی ضرورت ہے, زیادہ طلب کرنے کی ضرورت ہے. آج کل لوگ پوچھتے ہیں ایسے حالات میں مسلمانوں کو کیا کرنا چاہیے جبکہ دنیا کے اندر ہاہاکار مچا ہو, دنیا کے اندر طوفان بدتمیزی بپا ہو, دنیا کے اندر جرائم اللہ اکبر گھر گھر عام ہو, کہیں پر دھواں نکل رہا ہو بستی سے, کہیں پر لاشیں بکھر رہی ہو, کہیں پر اللہ اکبر تباہی مچی ہوئی ہو, کہیں پر انسانی خون سے ہولی کھیلی جا رہی ہو, کہیں پر بچوں کی جو ہے وہ آواز چیخ اور پکار سنی جا رہی ہو, کہیں پر گھر سے بے گھر کیا جا رہا ہو, کہیں پر چھت سے بے چھت کیا جا رہا ہو, کہیں پر دوپٹے چھینے جا رہے ہو, کہیں پر آبرو لوٹی جا رہی ہو, کہیں پر انسانی خون جو ہے پانی سے بھی زیادہ سستا ہو گیا ہو, کہیں پر جانوروں کی تو اہمیت ہے انسانوں کی اہمیت نہ ہو. ایسے موقع پر کیا کیا جائے. اللہ اکبر, کسی بہت بڑے مفکر نے کہا تھا اللہ اللہ جہاں گناہ ہے وہاں فنا ہے. جب انسان گناہ پر دلیر ہوتا ہے اس وقت آبادیاں تباہیوں میں کے اندر جو ہے ویرانوں کے اندر تبدیل ہوتی جاتی ہے. آبادیاں یوں ہی ویرانہ نہیں بنتی, آبادیاں یوں ہی ویرانیوں میں تبدیل نہیں ہوتی اس وقت تک جب تک کہ گناہ نہ ہو. گناہ بڑی خطرناک چیز ہے, جہاں گناہ ہے وہاں فنا ہے. گناہ ہمیشہ بربادی لاتا ہے, گناہ ہمیشہ تباہی لاتا ہے. تمہیں نہیں پتا اللہ اکبر تم سے پہلے لوگوں نے جب گناہ کیے, لوگوں نے جب جرائم کیے تو آسمان سے پتھروں کی بارش ہوئی. پتھروں کی بارش کس نے کی؟ بہت غور سے سننے کی خیال کرنے کی ضرورت ہے. اندازہ فرمائیں آج ہم کہتے ہیں یہ مار رہا ہے وہ مار رہا ہے وہ پیٹ رہا ہے وہ ظلم کر رہا ہے وہ تکلیف پہنچا رہا ہے. میں عرض کرنا چاہتا ہوں اگر کوئی ہمیں کچھ نہ بھی کرے تو قرآن کہہ رہا ہے کہ جب تم جرم کرو گے تو کوئی کچھ نہ بھی کرے ہم تمہیں ماریں گے, ہم تمہیں ماریں گے. مجھے بتاؤ قوم لوط کو مارنے کے لیے کون سا بادشاہ تھا, کون سی سیاسی جماعت تھی, کون دہشت گرد تھا جس کو آپ نام پیش کریں کہ یہ فلاں تھا یہ فلاں تھا یہ فلاں تھا. انہوں نے اپنے آپ پہ دہشت گردی خود کی گناہ کر کے, اس لیے کہ دوسروں پہ ظلم کرنا اتنا بڑا ظلم نہیں ہے جتنا بڑا گناہ کر کے خود پہ ظلم کرنا ہے. گناہ تو خود پہ ظلم ہے. قرآن کہتا ہے وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ, اگر وہ اپنی جانوں پہ ظلم کریں, سب سے بڑا ظلم اپنی جانوں پہ ظلم ہے. اور جان پہ ظلم اس کو کہتے ہیں کہ انسان گناہ کرے, اس لیے کہ انسان جو بھی ظلم کرے گا اس سے دنیا کی مصیبت آئے گی, لیکن جب انسان گناہ کرے گا تو اس سے جہنم کا دردناک عذاب ہوگا. اور جہنم کا دردناک عذاب کیا ہے تو یاد رکھنا اس کے سر پر اپنی جرائم کا بوجھ ڈال کر ہم سبکدوش نہیں ہو سکتے, ہمیں کلین چٹ نہیں مل سکتی. اندازہ کریں قرآن کہانی قصے کی کتاب تو نہیں, لیکن قرآن نے جو قصص بیان کیا ہے اس لیے بیان کیا تاکہ عبرت ہو, ہمیں عبرت ہو, ہمیں پتا چلے. اندازہ کریں قوم لوط نے جب جرم کیا تو اللہ پاک نے آسمان سے ڈائریکٹ پتھر برسائے اور
پتھر برسے کی شان سے اللہ اکبر توجہ تو کریں غور تو کریں کہ شان سے پتھر برسے پتھر سر پہ گرتے تھے چھوٹے چھوٹے پتھر تھے بہت بڑے پتھر نہیں تھے چھوٹے پتھر سر پہ گرتے تھے اور وہ انسان کے وجود کو چیرتے ہوئے نیچے سے باہر ہو جاتے تھے اندازہ فرمائیں اندازہ کریں کیا آج میری قوم میں قوم لوط کا گناہ موجود نہیں ہے اللہ اکبر کچھ لوگوں کو ہواؤں سے میرے اللہ نے برباد کر دیا آندھی سے میرے اللہ نے برباد کر دیا کچھ لوگوں کو طوفان نوح سے میرے اللہ نے برباد کر دیا کچھ لوگوں کو پانی میں ڈبا کر میرے اللہ نے برباد کر دیا پتا چلا جہاں گناہ ہوگا وہاں فنا ہوگا وہاں آبادیاں ویرانے میں تبدیل ہوگی پھر اس کا علاج کیا ہے اس کا حل کیا ہے میں سمجھتا ہوں انسان جتنے گناہ کر رہا ہے شاید ہم لوگوں سے زیادہ آپ کو پتا ہے ہم کیا گناہ گنوا سکتے ہیں آپ کو جو گناہ کے بارے میں علم ہے اللہ اکبر قوم لوط کا عمل اس قوم کے اندر موجود قوم عاد کا گناہ اس قوم کے اندر موجود قوم سمود کا گناہ اس قوم کے اندر موجود اللہ اکبر قوم شعیب کا گناہ اس قوم کے اندر موجود قوم نوح کا گناہ اس قوم کے اندر موجود وہ کون سا گناہ ہے جو ہم نہیں کر رہے ہیں یاد رکھنا انہوں نے تو دو چار گناہ کیے اور اس کے بعد ان پہ پتھر برس گئے ان پہ ہوائیں آ گئی ان پہ سیلاب آ گیا ان پہ آندھیاں آ گئی اللہ اکبر ان پہ زلزلے آ گئے ان پہ چنگاڑ آ گئی اللہ اکبر کبھی کبھی ان پہ جوؤں کا عذاب آیا ان پر خون کا عذاب آیا ان پر دیمک کا عذاب آیا ان پر مینڈک کا عذاب آیا طرح ان پہ الگ الگ قسم کے عذابات آتے رہے لیکن مسلمانوں آج اجتماعی طور پر ہم پر اس لیے عذاب نہیں آتا اس لیے کہ ہمارے درمیان آمنہ کے لال مصطفیٰ جان رحمت اللہ کے محبوب موجود ہے اور میرے امام نے اس کو بڑے خوبصورت انداز میں دو مصروں میں بیان فرمایا ارشاد فرماتے ہیں انت فیہم نے عدو کو بھی لیا دامن میں انت فیہم نے عدو کو بھی لیا دامن میں عیش جاوید مبارک تجھے شیدائی دوست ارے ان کی موجودگی تو دشمنوں کو بھی عذاب سے بچائے ہوئے ہیں اگر تو رسول اللہ کا وفادار ہو جائے جب دشمنوں کو ان کی موجودگی بچا سکتی ہے تو حضور کا وفادار ہوگا اس دنیا میں بھی عذاب سے بچے گا آخرت میں بھی عذاب سے بچے گا اس شان سے کہ ڈھونڈا ہی کرے صدر قیامت کے سپاہی وہ کس کو ملے جو تیرے دامن میں چھپا لیکن انسان آئے تو دامن میں آج انسان حضور کے دامن میں آنے کی بجائے گناہوں کے دامن میں آ رہا ہے جرائم کے دامن میں آ رہا ہے اللہ کے بندو جہاں گناہ ہے وہاں فنا ہے اور اگر گناہوں کے وبال سے جرائم سے بچنا ہے تو آئیے اس کا بہترین علاج یہ ہے کہ اللہ کی بارگاہ میں گڑ گڑاؤ اللہ کی بارگاہ میں سچی توبہ کرو ایک حدیث پاک مشکات شریف کی پیش کر کے اپنی بات کو مکمل کرتا ہوں اللہ اکبر اللہ کے سچے نبی صادق و مصدوق مصطفیٰ کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں حدیث پاک کا مفہوم ہے حدیث قدسی ہے اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے اللہ پاک کا فرمان ہے ارشاد فرماتا ہے وہ کہتا ہے کہ میں ہی اللہ ہوں وہ کہتا ہے میں ہی اللہ ہوں میں ہی معبود ہوں اور ہم بے شک اس کا اقرار کرتے ہیں لا الہ الا اللہ جواب دینے سب لوگ اللہ کہتا ہے میں ہی معبود ہوں بے شک مولا تو ہی معبود ہے سب کہیں لا الہ الا اللہ بے شک تو ہی الہ ہے تو ہی اللہ اور تیرے سوا ہو بھی کون سکتا اس لیے کہ ہم نے تجھے دیکھا نہیں لیکن انشاءاللہ جنت میں تیرا دیدار کریں گے مگر ہمیں اندازہ یہ ہوتا ہے جب تیرا بنایا ہوا یوسف اتنا خوبصورت ہے تیرا بنایا ہوا ابراہیم اتنا خوبصورت ہے تیرا بنایا ہوا آمینہ کا لال اتنا خوبصورت ہے جس کو تو نے بنایا ہے ان کے حسن کی کوئی مثال نہیں ہے تو بنانے والے کے حسن کا عالم کیا ہو لا الہ الا اللہ الہ کسی نعرہ تکبیر نعرہ رسالت اولاد غوث الہ مانے تو کس کو مانے
تھوڑا ٹائم بچانے، صرف 2 نعرے لگائیں ٹائم بچانے کے لیے. سب نعروں کو مانتا ہوں لیکن اختلاف کسی نعرے سے نہیں. تکبیر اور رسالت کا نعرہ صرف ٹائم بچانے کے لیے آج کے دن. توجہ آپ کی. تجھ جیسا کوئی ہو، اور ہو بھی جب تیرے بنائے ہوئے جیسے کوئی نہیں. محبوب تو بہت بڑی چیز ہے. اگر آپ کی توجہ ہے تو غور فرمائیں. محبوب تو بہت بڑی چیز ہے، وہ تو بہت طاقتور ہے. تیرا حبیب اتنا طاقتور ہے کہ اشارہ کرے تو چاند ٹکڑے ہو جائے. ہم تو لوگوں کو کہتے ہیں لاؤ نا کوئی ایسا پہلوان جس کے اشارے سے کاغذ ٹکڑے ہو جائے. بڑے سے بڑے پہلوان سے کاغذ ٹکڑے نہیں ہوتا، کوئی انسان بلکہ ایک اشارے سے کاغذ ٹکڑے نہیں ہوتا. اشارہ تو دور کی بات، انگلی سے ایک انگلی سے کاغذ ٹکڑے نہیں ہوتا. وہ کیا انگلی ہوگی محبوب کی کہ اشارے سے چاند ٹکڑے ہو گیا. اور صرف ٹکڑے نہیں ہوا، ٹکڑے کرنا بھی تو لوگ بہت جانتے ہیں، لیکن حضور نے صرف توڑا نہیں بلکہ جوڑ کر بتا دیا کہ توڑتے بھی ہیں اور جوڑتے بھی ہیں. ہم سب کو اپنی انگلی میں اشارہ کیا ہے؟ حالانکہ توجہ فرمائے، چھری کاٹنے کا کام تو کر سکتی ہے مگر چھری جوڑنے کا، جو چیز کاٹتی ہے وہ چیز جوڑ نہیں سکتی، اور جو چیز جوڑتی ہے وہ کاٹ نہیں سکتی. چھری کاٹ سکتی ہے، جوڑ نہیں سکتی. سوئی دھاگا جوڑ سکتا ہے مگر کاٹ نہیں سکتا. لیکن حضور کی ایک ہی انگلی ہے، ایک لمحے میں اشارہ کرے تو ٹوٹ جائے، ایک لمحے میں اشارہ کرے تو جڑ جائے. ایک ہی انگلی ہے. کس کی؟ محبوب کی. قربان جائیں، جب بنے ہوئے کی یہ شان ہے تو بنانے والے کی شان کیا؟ اور وہ تو بہت طاقتور ہے، بہت ان کی طاقت ہے. لیکن دنیا میں سب سے کمزور چیز کیا ہے پتہ ہے تمہیں؟ سب سے کمزور چیز دنیا میں کیا ہے؟ تو اس کو محققین کہتے ہیں دنیا میں سب سے جو کمزور چیز ہے اسے مکڑی کا جالا کہتے ہیں. بلکہ اس پہ قرآن بھی شاہد ہے. قرآن نے بھی مکڑی کے جالے کو بہت کمزور ثابت کیا. اس کو عربی میں ہمارے علماء تار عنکبوت کہتے ہیں. مکڑی کو عنکبوت کہا جاتا ہے اور اس کے جالے کو جو وہ بنتی ہے تار ہوتے ہیں. کتنا کمزور ہے وہ کہ اگر ایک دن کا نہیں بلکہ چند گھنٹے کا بچہ جو ابھی آج ہی پیدا ہوا، اس کی انگلی اگر لگ جائے تو وہ مکڑی کا جالا ٹوٹ جائے. کتنا کمزور ہے. ایک دن کا بچہ اس کو توڑ سکتا ہے. مگر جس خوبی کے ساتھ مکڑی جالا بناتی ہے، آج تک دنیا میں کوئی سائنسداں ایسا پیدا نہیں ہوا کہ اسی خوبی کے ساتھ مکڑی کی جالے کی طرح وہ کوئی جالا بنا سکے. آپ اندازہ فرمائیں، غور فرمائیں، توجہ کریں. حضرت یوسف تو بہت بڑی چیز، جناب ایوب تو بڑی شان، حضرت موسیٰ کی تو بڑی شان، آمنہ کے لال کی تو کوئی مثال ہی نہیں. نہ کوئی مثل ہے نہ مثال ہے. جس کا سایہ نہیں ہے اس کی مثال کیا دی جا سکتی ہے. لیکن اندازہ فرمائیں، ایک بہت کمزور سی چیز جسے مکڑی کا جالا کہتے ہیں، جس شان سے وہ کیڑا مکڑی جسے ہم کہتے ہیں اپنے جالے کو بنتی ہے، آج تک کوئی سائنسداں اسی شان کے مطابق جالا بن نہ سکا، اسی طرح نہ بنا سکا. وجہ قدرت بتا رہی ہے، دیکھو ہمارا بنایا ہوا کیڑا جو کر سکتا ہے اب تک تم بھی نہیں کر سکتے. جب ہمارے بنا ہوئے کیڑوں کے مقابلے میں تم نہیں آ سکتے تو ہمارا مقابلہ کیا؟ اس کی ایک جو بنایا نعرہ تکبیر، اس کی طاقت کا، اس کی قوت کا اندازہ کرو. ایسے خدا کو تم مانتے ہو جس کی شان ہے احد، ایک ہے، لم یلد ولم یولد. اس کی شان ہے آسمان کن کہہ کے بناتا ہے، زمین کن کہہ کے. ایسے خدا کی تم عبادت کرتے ہو اور وہ کہتا ہے کہ میں ہی الہ ہوں، بے شک تو ہی الہ ہے اور تیرے سوا اور ہے کون؟ اللہ اللہ. اس لیے کہ تو ہی الہ ہے، معبود تو صرف تو ہی ہے. اور میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں مسلمانوں، ہم سب سے زیادہ کس کو چاہتے ہیں، کس سے محبت کرتے ہیں؟ ماں سے زیادہ، باپ سے زیادہ، بھائیوں سے زیادہ، بہنوں سے زیادہ، پیر سے زیادہ، استاد سے زیادہ، کائنات کی ہر شے سے زیادہ. جس سے پیار کرتے ہیں اسے محمد الرسول اللہ کہتے ہیں. لیکن ہم ان سے پیار کرتے ہیں، ان سے محبت کرتے ہیں،
ان کی بھی عبادت نہیں کرتے. آپ کی توجہ ہے؟ جب اتنی پیاری محبوب ہستی ان سے صرف محبت کرتے ہیں, ان کی عبادت نہیں کرتے. لوگ سنیوں کو بدعتی کہتے ہیں, مشرک کہتے ہیں, ہم کہتے ہیں اس سے بڑھ کر ہماری توحید اور کیا ہوگی کہ ہم سب سے زیادہ جسے پیار کرتے ہیں, جس کے نام پہ سر بھی جھکا دیتے ہیں, جس کے نام پہ انگوٹھے چومتے, لب پہ آ جاتا ہے جب نام جناب, منہ میں گل جاتا ہے شہد نایاب, وقت میں ہو کہ ہم جاں بےتاب اپنے لب چوم لیا کرتے ہیں. جس کے نام پر اپنے لب چوم لے اس سے پیار کا حال کیا ہوگا, جس کے نام پر حالت یہ ہے کہ مرنے کا بھی شوق ہے, جس کے نام کی محبت کا عالم یہ ہے کہ دل جان سب قربان کریں. ارے جان نہیں بلکہ جہان قربان کریں, جہان نہیں بلکہ دو جہان قربان کرے. مجبور ہو کر پھر کہتے ہیں کہ دو ہی جہان ہے, یہ ہماری مجبوری ہے. اگر اس سے زیادہ بھی جہان ہوتے تو وہ بھی قربان کرتے. کرو تیرے نام پہ جا فدا, نہ بس ایک جہاں دو جہاں فدا, دو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا, کروں کیا کروڑوں جہان ہے. کیا کریں, ہمارے بس میں نہیں ہے. یہ ایک جان کیا ہے, اگر ہو کروڑوں تیرے نام پہ سب کو بارہ کروں میں. اور بہت مزے میں فرماتے کہتے ہیں تیرے نام پہ سر کو قربان کر کے تیرے سر سے صدقہ اتارا کرو. اندازہ, جس سے اتنی محبت کرتے ہیں اس کی بھی عبادت نہیں کرتے, تو جس سے سب سے زیادہ پیار کرتے ہیں اس کی بھی عبادت نہیں کرتے, بلکہ وہ جلوہ اگر نظر آ جائے تو پھر یہی کہتے ہیں کہ پیش نظر وہ نوبہار, سجدے کو دل ہے بے قرار, روکیے سر کو روکیے, ہاں یہی امتحان ہے. اندازہ فرمائے تو مولا بے شک تو ہی خدا ہے, تو ہی معبود ہے, تیرے سوا کوئی معبود. محبوب تو بہت ہیں لیکن معبود ایک ہی ہے. محبوب بہت ہے, معبود ایک ہی ہے. اور وہ کہتا ہے کہ میں ہی الہ ہوں, میں ہی معبود ہوں. اور پھر کہتا ہے بندو جب تم میری اطاعت کرتے ہو, میری فرما برداری کرتے ہو, حدیث پاک کا مفہوم پڑھ رہے ہیں, جب تم میری اطاعت اور فرما برداری کرتے ہو تو میں تمہیں اپنا محبوب بنا لیتا ہوں. محبوبیت کہاں ملتی ہے؟ اطاعت پر, فرما برداری پر. جب تم میری اطاعت کرتے ہو, فرما برداری کرتے ہو, تو تمہیں محبوب بناتا ہوں, تمہیں عزت عطا کرتا ہوں, تمہیں وقار عطا کرتا ہوں, تمہیں شان و شوکت عطا کرتا ہوں. اور پھر فرمایا گیا جب تم میری نافرمانی کرتے ہو, اب دیکھیے اللہ اکبر کیا کہا جا رہا ہے, جب تم میری نافرمانی کرتے ہو تو پھر میں تم پر ظالم مسلط کر دیتا ہوں. بلکہ اس سے پہلے فرمایا کہ جب تم میری نافرمانی کرتے ہو تو میں تم سے ناراض ہو جاتا ہوں, میں تمہیں اپنا دشمن بنا لیتا ہوں اور نافرمانوں پہ لعنت کرتا ہوں اور ان پر ظالموں کو مسلط کرتا ہوں اور ظالموں کے دل میں بھی تمہاری دشمنی ڈالتا ہوں. پھر وہ تم پہ ظلم کرتے ہیں, تم پہ جبر کرتے ہیں اور تم ان کے سامنے گڑ گڑاتے ہو. ارشاد فرمایا ان کے سامنے گڑ گڑانے سے حالات نہ بدلیں گے. ارشاد فرمایا اگر گڑ گڑانا ہے تو میری بارگاہ میں گڑ گڑاؤ, اگر رجوع کرنا ہے تو میری بارگاہ میں رجوع کرو, توبہ کرنا ہے میری بارگاہ میں توبہ کرو. دیکھو اللہ رب العزت ارشاد اپنے محبوب کی زبان کے ذریعے سے ہمیں فرما رہا ہے. حدیث قدسی میں بتایا جا رہا ہے اگر دنیا کے حالات بدلنے لگے, اگر دنیا کے حالات تبدیل ہونے لگے, اللہ اکبر, اگر ظلم سر چڑھنے لگے تو آقا علیہ السلام حدیث قدسی بیان کرتے ہوئے ارشاد فرما رہے, اللہ فرماتا ہے اوروں کے پاس گڑ گڑانے کی بجائے اللہ کی بارگاہ میں اپنے گناہوں پر رو, اپنے گناہوں پر آنسو بہاؤ, رب کی بارگاہ میں گڑ گڑاؤ. اندازہ فرمائے ہم ہر دروازے پر جانے کے لیے تیار ہے, کیا رب کی بارگاہ میں آنے کے لیے بھی تیار ہے؟ ہم سب کے پاس جانے کے لیے تیار ہے, کیا رب کی چوکھٹ پر بھی گڑ گڑانے کے لیے تیار ہے؟ اور یاد رکھنا کہیں بھی گڑ گڑاؤ, ہر جگہ گڑ گڑانے سے عزت جاتی ہے. ایک ہی در ہے جہاں گڑ گڑانے سے عزت نہیں جاتی بلکہ عزت بڑھ جایا کرتی ہے. اور جگہ آنسو بہاؤ تو وہ پانی بن کر کے بہ جاتے ہیں. رب کی بارگاہ میں
में आंसू बहाओ तो वो मोती बना करके चुन लिए जाते हैं, मोती बना करके उठा लिए जाते हैं, मोती बना के शान करीमी ने चुन लिए। कतरे जो थे मेरे अरक़ इन्फिआल के, अल्लाह अकबर, ये आंसू जो अल्लाह की मोहब्बत में गिरते हैं, अल्लाह रब्बुल इज्जत की मोहब्बत में गिरते हैं, ये जहन्नम की आग को ठंडा करने की ताकत रखते हैं, जहन्नम की आग को सर्द करने की कुव्वत और सलाहियत रखते हैं। इसलिए अल्लाह के बंदो, रब की बारगाह में रुजू करो, रब की बारगाह में गिड़गिड़ाओ। अल्लाह अकबर, जब तक मेरी कौम के जवान रातों को रोने वाले थे, रब की बारगाह में गिड़गिड़ाने वाले थे, आहो बुका करने वाले थे, तब तक हालत ये थी, हर जगह मुसलमान इज्जत पाता था, हर जगह मुसलमान वकार पाता था, हर जगह मुसलमान जो है आबरू के साथ जिंदगी गुजारता था। हालत ये थी, दी अजाने कभी यूरोप के कलीसाओं में, दी अजाने कभी यूरोप के कलीसाओं में और अफ्रीका के तपते हुए सहराओं में। दश्त तो दश्त है, दरिया भी ना छोड़े हमने, बहरे जुल्मात में दौड़ा दिए घोड़े हमने। वीडियो यहीं तक ख़त्म होता है, लेकिन मैं यही कहूँगा, इस वीडियो को मैं देखने के बाद आप भी देखिए और मैं भी देखा, तो मैं यही कहूँगा मेरी माँओं से, मेरी बहनों से, आज हम गुनाह तो बिल्कुल ही गुनाह को गुनाह नहीं समझते और इतनी चाव से कर रहे हैं कि मुझे तो पता ही नहीं कि इसका कोई सज़ा तो मिलना ही नहीं है। लेकिन अल्लाह का करोड़ों एहसान है जो हमें बख्श देते हैं, हमें छोड़ देते हैं। लेकिन ये चीज़ याद रखो कि मौत से कबल अल्लाह तबारक व तआला कहता है कि तौबतन नसूहा क़ब्लल मौत, मौत से कबल तुम तौबा कर लो, हम तुम्हें माफ़ कर देंगे। क्योंकि अल्लाह तबारक व तआला हमसे बेपनाह मोहब्बत करता है, बेहिसाब मोहब्बत करता है। वो तो इंतज़ार करता है कि मेरा बंदा आए। आप एक कदम आओगे तो मेरा अल्लाह 2 कदम आएगा, आप चल के आओगे तो मेरा अल्लाह दौड़ के आएगा। अल्लाह तबारक व तआला हमसे बहुत मोहब्बत करता है। जिसने हमें पैदा किया और बनाया, इस दुनिया में भेजा, हमें हमेशा के लिए यहाँ पे नहीं रखा है, हमें बस कुछ दिनों के लिए अल्लाह तबारक व तआला ने हमें यहाँ पर भेजा है, ये देखने के लिए कि हम इसे भेजते हैं, ये अच्छे काम करते हैं या बुरे काम करते हैं। अल्लाह का करोड़ों एहसान है कि कम से कम हमें मोमिन बनाया और मोमिन का कोख में पैदा किया, और अल्लाह तबारक व तआला आज दुनिया में हैं, अच्छी काम तौफीक दी, अच्छी काम करने की और बुराइयों से बचने की। तो इंशाअल्लाह ताला फिर हम जन्नतुल फिरदौस में इंशाअल्लाह ताला दाखिल हो जाएंगे। जिस रब को बिना देखे आज हम इबादत कर रहे हैं, जिसको आज बिना देखे हम इबादत कर रहे हैं, जिसकी पूरी सल्तनत है, पूरी कायनात है, पूरा जर्रे जर्रे का मालिक व मुख्तार है, जिससे हम बेहिसाब मोहब्बत करते हैं, बेहिसाब मोहब्बत करते हैं। तो अब आप ही बताओ कि जब उसको देखेंगे आखिरत में, यानी कि जन्नत में, तो उस शान क्या होगा। लेकिन इंशाअल्लाह व ताला आज तो बिना देखे अल्लाह की इबादत कर रहे हैं, लेकिन इंशाअल्लाह ताला जब जन्नत में पहुंचेंगे, अल्लाह पहुंचाएगा, तो फिर अल्लाह की दीदार होगी इंशाअल्लाह व ताला। अल्लाह हम सबसे बेहिसाब मोहब्बत करता है, इसीलिए हम कह रहे हैं मेरे भाइयों, मेरे बहनों, जो भी इस वीडियो को देख रहे हो, आप लोग नाच गाना, टिकटॉक, बुराई की तरफ तो आप लोग कसरत से जा रहे हो। ये तो हम सब देख रहे हैं कि दुनिया ही सारा गुनाहों की तरफ ज़्यादा कसरत से जा रहा है, नेकी की तरफ बहुत कम लोग आ रहे हैं। तो मैं यही कहूँगा कि अपनी जानों पर जुल्म ना करो, अपनी जानों पर जुल्म ना करो, क्योंकि इसी जान को उस अजाब को सहना है। आज एक आग में अगर थोड़ी सी हाथ रख दें तो इस चीज़ को बर्दाश्त करने की हमें ताकत नहीं है। हम थोड़ी सी अगर किसी तरह की आग लग जाए तो हम न जाने क्या क्या करते हैं। लेकिन पता है जब अल्लाह तबारक व तआला अगर किसी इंसान को जहन्नुम में दाखिल कर दे
تو کیا ہی وہ برداشت کر سکتا ہے. تو اسی لیے کہتا ہوں کہ ابھی بھی موقع ہے میرے پیاروں، ابھی بھی موقع ہے میری ماؤں میری بہنوں، ابھی بھی بہت موقع ہے، کیونکہ اللہ نے جب تک زندہ رکھا ہے تب تک ہمارے پاس موقع ہی موقع ہے. یہاں تک کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ تم اتنا گناہ کرو اتنا گناہ کرو کہ زمین سے لے کے آسمان تک تم ٹھکا دو گناہ کر کے، لیکن ایک مرتبہ ہم سے کہہ دو اللہ ہم سے خطا ہو گئی، ہم سے خطا ہو گئی، ہم ساری گناہوں کو تیری معاف کر دیں گے، میری شان میں کچھ بھی کمی نہیں ہوگا، میری شان میں کچھ بھی کمی نہیں ہوگا، ہم ساری گناہوں کو معاف کر دیں گے. صرف گناہوں کو معاف ہی نہیں کریں گے، جو گناہ تم نے کر رکھا ہے اس گناہوں کو نیکی میں تبدیل کر دیں گے. کیا ہی بڑی بات ہے نا. اس لیے میں کہتا ہوں کہ جو پیچھے ہو چکا بھول جاؤ، اللہ سے معافی طلب کر لو، اللہ سے رجوع کر لو. ابھی بھی ہمارے پاس موقع ہے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ جب تک اس شریر میں جان رکھا ہے ہمارے پاس موقع ہی موقع ہے. جب ہماری روح حلق تک آ جائے نا، پھر ہم چاہیں گے، ہر انسان چاہے گا کہ اللہ تو مجھے معاف کر دے، لیکن اللہ کہے گا کہ تیرے لیے توبہ کا دروازہ بند ہو چکا ہے. تم کو میں نے بہت موقع دیا، آج تمہاری روح حلق تک آ گئی، تمہارے لیے توبہ کا دروازہ بند ہو گیا، لیکن میں کہتا ہوں کہ کہیں ہمارے ساتھ بھی ایسا نہ ہو جائے جو توبہ کا دروازہ بند ہو جائے اور پھر ہم کسی کام کے نہیں. تو اسی لیے کہتا ہوں میری ماں میری بہنوں کہ یہ دنیا کی لذتوں کو چھوڑ دو، دنیا کے پیچھے بھاگنا ہی چھوڑ دو. ہمارے لیے تو چند دن کی زندگی اللہ نے دیا ہے، بس چند ہی دن تو یہاں رہنا ہے، بس اچھے کام کر لیتے ہیں، برائی سے بچ جاؤ، نیکی کی طرف پلٹ آؤ، بس یہی کہیں گے. چلو اس ویڈیو سے لیتے ہیں آپ سے ہم اجازت، پھر ملتے ہیں کسی نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ اچھی اسی طرح، اور تب تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے. اللہ حافظ.